الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے. 56 شعبے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. ایمان کا 57واں شعبہ ہے اچھے اخلاق. حسن خلق، اخلاق عربی میں عادت کو کہتے ہیں. بہت ساری اچھی عادتوں کا مجموعہ، تو اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. جیسے سچائی ہے، بردباری ہے، امانت داری ہے، حیا ہے. تو یہ بہت ساری اچھی صفات جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کو عربی میں اخلاق کہتے ہیں. اور یہاں حسن خلق اور اچھے اخلاق سے مراد انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سے پیش آنا. اور اس کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا حصہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اچھے اخلاق عطا فرمائے تھے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمہ، اور ایک ہے اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ یہ ہے کہ برابر سرابری کا معاملہ کیا جائے. کسی نے اچھا سلوک کیا تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک. جس نے جتنی برائی کی اتنا اس سے بدلہ لے لیا جائے. ایک تھپڑ کے بدلے ایک تھپڑ مار دیا جائے. برابر سرابری کا معاملہ کرنا، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. اس سے اونچے درجے کے اخلاق ہیں اخلاق کریمہ. اخلاق کریمہ کہ کسی نے برا سلوک کیا، کسی نے برا برتاؤ کیا، کسی نے گالی دی، کسی نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا، تو اس کو معاف کر دیا جائے. یہ ہے اخلاق کریمہ، اخلاق کا دوسرا درجہ ہے. اور اس سے اوپر ہے اخلاق عظیمہ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق عظیمہ کہ کسی نے برا سلوک کیا تو اس کو معاف بھی کرو، الٹا اس کے ساتھ احسان کرو، اس کو کچھ دے دو، اس کو دعا دے دو کم سے کم، یا کچھ ہدیہ دے دو. یہ ہے اخلاق عظیمہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے. تینوں کی گنجائش ہے، تینوں کی اجازت ہے. قرآن میں ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یہ 14ویں پارے کے آخر میں ہے. یہ آیت نازل ہوئی جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، محبوب اور بہت چہیتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو مشرکین مکہ نے کس بری طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا. شہید تو کیا ہی کیا، ان کا مسلح کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. شہید ہونے کے بعد ان کے
جسم کے اعضاء کو الگ الگ کر دیا گیا، جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ تو بعض تاریخوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا اور بہت غصہ آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، میرے چچا کے بدلے میں 70 آدمیوں کو قتل کروں گا، مشرکین کے 70 آدمیوں کو میں قتل کروں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تادیب کی اور یہ آیتیں اتاری، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں کسی سے بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لیکن اگر صبر کر لو تو بہتر ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ تو خاص طور سے صبر ہی کیجئے، آپ کا صبر اللہ کے لیے ہے۔ تو خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کتنا صبر کرنے والے، کتنا برداشت کرنے والے اور کتنا معاف کرنے والے تھے، کیسے کیسے لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ مشرکین مکہ میں کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے کتنی تکلیف پہنچائی، کتنا دکھ دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے چلے گئے۔ حبار ابن الاسود جو ایک شخص ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خالہ زاد بھائی کہا جاتا ہے، خالہ زاد بھائی تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بہت ستایا اس نے، اور بہت سخت مخالف تھا، بہت سخت مخالف تھا، اسلام کا دشمن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ یہی شخص ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے داماد تھے ابو العاص، حضرت زینب کے شوہر، تو وہ بھی چونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے بدر میں لڑنے کے لیے آئے، ان کو پکڑ لیا گیا، وہ 70 قیدیوں میں وہ بھی قید ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اس شرط پر کہ تم جاؤ اور میری بیٹی کو واپس بھیج دو، تم جا کر میری بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو واپس بھیج دو۔ وہ گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے بھیجنا چاہا، تو اس وقت یہ حبار ابن الاسود جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہے، لیکن کتنا سخت مخالف ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اونٹنی پر سے گر گئی، اور حمل سے تھی، حمل بھی ضائع ہو گیا، اور زخم اتنا گہرا ہوا کہ کئی سال تک، 6-7 سال تک وہ زخم رہا، اسی زخم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا مکہ کی طرف، تو جو لشکر میں امیر تھے اور لشکر کے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ یہ حبار ابن الاسود اگر مل جائے تو اس کو جلا دینا، حبار ابن الاسود مل جائے تو اسے جلا دینا، یہ حکم دیا۔ دوسرے دن ابھی لشکر روانہ ہو رہا ہے تو پھر ان سے کہا کہ نہیں، جلانا مناسب نہیں ہے، جلانے کا عذاب صرف اللہ کے لیے ہی مناسب ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہتر ہے، اس لیے مت جلانا۔ اب دیکھیے کتنا سخت مخالف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلانے کا حکم دے رہے ہیں، کتنی تکلیفیں پہنچائی ہوگی۔ پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کچھ لوگوں کے نام 10 یا 13 لوگ تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت فیصلہ سنایا کہ یہ لوگ اگر کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے بھی مل جائیں تو ان کو مت چھوڑنا، ان کو قتل کر دینا۔ ان میں سے یہ بھی تھا حبار ابن الاسود۔ لیکن پھر مکہ فتح کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، راستے میں جعرانہ جو جگہ ہے وہاں پہنچے تو یہ حبار ابن الاسود آ گیا، اور آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جلانے کا حکم دیا، اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اگر کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے مل جائے تو بھی اس کو قتل کر دینا، اتنا بلیک لسٹ انسان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حمل ضائع کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کرنے والا، لیکن کتنا حلم، کتنی بردباری اور
معاف کرنے کی صفت کتنی بڑی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسے شخص کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور کتنے لوگ ہیں کیسے کیسی دشمنیاں کی، کیسے کیسے انہوں نے ستایا، لیکن معاف کر دیا. تو یہ ہے اچھے اخلاق، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا، معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر حال میں اچھا برتاؤ کرنا، ہر حال میں اچھا برتاؤ کرنا. لوگ کتنا بھی برا سلوک کریں، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اچھا سلوک کرے، وہ ہر حال میں اچھے اخلاق سے پیش آئے، وہ اپنے اخلاق سے نہ اترے، کیونکہ یہ اخلاق مومن کے اندر دین کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسلام کی وجہ سے ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے وہ کسی بھی حال میں اپنے اخلاق سے نہ اترے. لوگ کیسا بھی جاہلانہ سلوک کریں، برا سلوک کریں. معن ابن زائدہ ایک امیر تھے عباسی دور میں. عباسیوں کی جو حکومت تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کی حکومت رہی مسلمانوں میں کئی سو سال. تو ان میں ایک امیر تھے معن ابن زائدہ. ان کا حلم بہت مشہور تھا، یعنی برداشت. لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا، یعنی غصہ آتا بھی ہے تو بہت زیادہ بردبار تھے، بہت غصے پر کنٹرول کرنے والے، غصے کو پی جانے والے. تو کسی نے ایک دیہاتی کو تیار کیا کہ تم جا کر ان کو غصہ دلاؤ. اگر تم نے ان کو غصہ دلا دیا تو تمہیں 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. اگر تم نے انہیں غصہ دلا دیا، یہ غصے میں آ گئے تو تمہیں 100 اونٹ. اب اندازہ لگا 100 اونٹ اس زمانے میں، آج کے زمانے کی جو قیمتی گاڑی ہے تو سمجھو 100 گاڑیاں انعام میں دی جائیں گی. کتنا بڑا انعام رکھا. اب وہ شخص جو ہے دیہاتی، اس نے جیسے بھی کپڑے، اور اپنے کپڑے برے کر لیے، کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ان کے دربار میں پہنچ گیا. وہ پورے یمن کے علاقے کے امیر ہیں، ان کے دربار میں تو جو بھی جاتا تھا وہ اچھے کپڑے پہن کر جاتا تھا، سج دھج کر جاتا تھا. لیکن یہ دیہاتی کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں ان کے دربار میں پہنچ گیا. پہلی گستاخی اس نے یہ کہ غصہ دلانے کے لیے پرانے کپڑوں میں، میلے کچیلے کپڑوں میں ڈائریکٹ اندر گھس گیا. ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور جا کر کیا کہا؟ جا کر یہ نہیں کہا کہ آپ امیر ہیں، یہ ہیں، نہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو امیر بنا دیا. پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو امیر بنا دیا اور اس تخت پر بیٹھنا سکھایا. یعنی گویا اس نے طعنہ دیا کہ آپ اس قابل تو نہیں ہیں کہ اس تخت پر بیٹھے ہیں، بس اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے. آپ اس قابل تو نہیں ہیں کہ اس تخت پر بیٹھے، آپ امیر بن جائیں، لیکن اللہ نے آپ پر یہ احسان کر دیا ہے کہ آپ کو امیر بھی بنا دیا اور وعلمک الجلوس علی السریر، اور آپ کو اس تخت پر بیٹھنا سکھا دیا. ویسے آپ قابل تو نہیں ہیں. تو وہ کہنے لگے بے شک اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ. وہ جو ہے غصہ دلانے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، وہ غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کبھی بھی جو امیروں کو، اس زمانے کے جو امیر ہوتے تھے، چاہے شہر کے ہوں یا پورے علاقے کے ہوں، پورے ملک کے ہوں، امیروں کو جو سلام کیا جاتا ہے ویسا سلام میں آپ کو کبھی بھی نہیں کروں گا. ویسا سلام میں آپ کو کبھی بھی نہیں کروں گا، میں آپ کو امیر مانتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، امیر نہ مانے تو میرے امیر نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو مجھے امیر نہیں مانے گا تو اس سے کیا، وہ کافر تھوڑی ہو جائے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم امیر نہیں مانتے. اب اس نے آخری حربہ کیا استعمال کیا کہ مجھے سفر پر جانا ہے. جد لی یبن ناقصۃ، اے ناقص عورت کے بیٹے، میں سفر پر جا رہا ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں، ایک تو گستاخی پر گستاخی کر رہا ہے، وہ تانے پر تانے دے رہا ہے، برے سے برا سلوک کر رہا ہے، اور اب پیسے بھی مانگ رہا ہے، اور وہ بھی کتنے بھونڈے انداز سے. جد لی ابن ناقصۃ، اے ناقص عورت کے بیٹے، مجھے سفر پر جانا ہے، تم مجھے پیسے دے دو. تو انہوں نے کہا ہاں بے شک سفر میں انسان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے خادموں سے کہا کہ اس کو 1000 درہم دے دو. تو اس نے کہا کہ یہ 1000 درہم تو بہت کم ہے، اتنے کم دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو 2000 درہم دے دو. تو وہ اعرابی کو اب شرم آ گئی.
اس نے معافی مانگی کہ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، واقعتاً میں نے جو سنا تھا آپ کے بارے میں آپ کو اس سے بہتر پایا ہے، آپ کو کوئی غصہ نہیں دلا سکتا، میں تو آیا تھا آپ کو اکسانے کے لیے کہ کسی طرح آپ کو غصہ آ جائے، کسی طرح آپ کو غصہ آ جائے اور آپ میرے ساتھ برا سلوک کریں اور مجھے 100 اونٹ کا انعام مل جائے، لیکن میں تو بدسلوکی پر بدسلوکی کرتا رہا، لیکن آپ کو کوئی غصہ نہیں آیا۔ دیکھیں یہ بردباری، برداشت، وہ برا سلوک کر رہا ہے لیکن وہ اس کو معاف کر رہے ہیں، حالانکہ امیر ہیں، قتل بھی کرا سکتے ہیں۔ وقت کے جو امیر ہوتے تھے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو پاور ہوتا ہے، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ٹھکانے پر لگا سکتے ہیں، سب کے سامنے قتل کرا سکتے ہیں، ان کو کون روکنے والا ہے؟ لیکن نہیں، اسلام کی وجہ سے ان کے اندر یہ اخلاقی قوت برداشت۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت امیر معاویہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والے سے احلم الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ حلم، بردباری، قوت برداشت۔ تو حضرت امیر معاویہ کے دشمنوں نے ایک مرتبہ پلان بنایا کہ کوئی شخص جائے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، جو اس زمانے میں پورے مسلمانوں کے امیر ہیں، ملک شام سے لے کر مکہ مدینہ اور پورے عرب کے علاقے کے وہ امیر ہیں، بادشاہ ہیں، اتنی بڑی ان کی حکومت ہے، اور ایسے وقت میں کوئی شخص ان کے پاس جائے اور ان کو ماں کی گالی دے دے، بھرے دربار میں جا کر ان کو ماں کی گالی دے دے۔ تو ایک شخص تھا وہ تیار ہو گیا، ایک شخص تیار ہو گیا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو جا کر ماں کی گالی دوں گا۔ اب وہ آیا، مالک ابن اسما القرشی اس کا نام تھا، وہ آیا، اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ دیر جو ہے دربار میں آنے کے بعد گھور کر دیکھا، دیکھتا رہا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، بالکل تمہاری ماں کی طرح ہیں۔ اب یہ بھی گویا ایک گالی تھی۔ جن گھرانوں میں پردہ ہوتا ہے، جن گھروں میں پردہ ہوتا ہے، وہاں عورتیں ہر چیز، ان کی آنکھیں بھی محفوظ ہوتی ہے، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ محفوظ ہوتا ہے۔ پردے والے گھر میں اگر کوئی شخص جا کر کہے کہ میں نے تمہاری بیوی کی آنکھیں دیکھی ہے، بہت اچھی تھی، تمہاری ماں کی آنکھیں دیکھی ہے، بہت اچھی تھی، تو انسان کو کتنا غصہ آئے گا۔ یہ بھی گویا ماں کی گالی ہے۔ تو اس نے بھرے دربار میں کہا کہ آپ کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، بالکل آپ کی ماں کی طرح ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ صرف اتنا جملہ کہا کہ ہاں، وہ آنکھیں میرے والد ابو سفیان کو بہت پسند تھی، وہ آنکھیں، میری ماں کی آنکھیں میرے والد کو بہت پسند تھی، ابو سفیان کو اتنا کہا۔ وہ شخص چلا گیا جس نے انعام طے کیا تھا، اس کے پاس انعام لینے کے لیے چلا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا، ان کے خادم کا نام تھا شقران سے کہا ایک دیت تیار رکھو، ایک آدمی کے خون کی جو قیمت ہوتی ہے، بلڈ منی 100 اونٹ، وہ تیار رکھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے؟ تو کہا نہیں، ابھی یہ آنے والا ہے، دیکھو کچھ نہ کچھ ہوگا اب۔ تو اب وہ گیا، جن دشمنوں نے اس کو بھیجا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کے لیے، ان کے پاس گیا، اس نے انعام لیا۔ اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی، تو ان دشمنوں نے اس کو اور ایک مرتبہ کہا کہ تم اب ایسا کرو، امیر معاویہ کو تو تم نے سب کے سامنے ماں کی گالی دے دی ہے، اب ایک اور شخص ہے عمرو ابن زید جس کا نام ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو بھی ماں کی گالی دو۔ اب وہ جوش میں تھا کہ میں تو امیر معاویہ جو ابھی وقت کے بادشاہ ہیں ان کو میں نے گالی دے دی، تو یہ عمرو ابن زید تو چھوٹا موٹا آدمی ہے، اس کو بھی جا کر گالی دے دیتا ہوں۔ اب وہ گالی دینے کے لیے اس کے پاس گیا، تو جیسے ہی اس نے اس کو ماں کی گالی دی، اس نے فوراً اٹھا کے قتل کر دیا اس کو۔ وہ تھوڑی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جیسا برداشت کرنے والا تھا، فوراً اس نے قتل کر دیا۔ اور پھر مقدمہ کیس کہاں آیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے وہ 100 اونٹ کی قیمت ادا کی کہ دیکھو میں نے پہلے کہا تھا تمہیں کہ اس کو میرے حلم، میری قوت برداشت نے اس کو قتل کر دیا، قتلہ حلمی، میں اگر برداشت نہ کرتا تو اس کو دوبارہ ہمت نہ ہوتی، میں اگر جواب دے دیتا، بدلہ لے لیتا تو اس کو دوبارہ ہمت نہ ہوتی، تو میں نے برداشت کیا، تو اس وجہ سے اس کو ہمت ہوئی، اس نے دوسرے آدمی کو بھی کہا، اس نے اٹھا کے قتل کر دیا۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے اخلاق دیکھے، ان کے وقت کے بادشاہ ہیں
اور ایک شخص بھرے دربار میں ان کو ماں کی گالی دے رہا ہے، لیکن وہ برداشت بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کی طرف سے خون کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے اچھے اخلاق یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس کے بہت فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں. اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی. یہ تین چیزیں ہیں. بسط الوجہ، اچھے سے ملنا، اچھے اخلاق اس کو کہتے ہیں. ایک تو ہے اس میں پہلی چیز ہے اچھے سے ملنا، جس سے بھی ملے انسان خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کر ملے، ہمیشہ مسکراتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. کتنے صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. تو مسکرا کر ملنا اچھے اخلاق میں سب سے پہلی چیز ہے بسط الوجہ. چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. انسان پر کتنی بھی ٹینشن ہو، کتنی بھی مصیبتیں ہوں، معاملات ہو، اوپر سے انسان کا چہرہ کھلا ہوا ہو. ہر ایک سے جس سے بھی ملے تو خوش دلی سے ملے، چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ملے. یہ اچھے اخلاق میں سب سے پہلی چیز ہے بسط الوجہ. چہرہ کھلا ہوا ہو، مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ کسی نیکی کو بھی ہلکا مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہو. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ. اگرچہ تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو خوش دلی کے ساتھ اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر. تو حسن اخلاق، اچھے اخلاق میں سب سے پہلی چیز ہے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا. دوسری چیز ہے بذل المعروف، اچھا برتاؤ کرنا لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا. اور تیسری چیز کف الاذی، تکلیف پہنچانے سے دور رہنا. کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے اچھے اخلاق. اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسکرا کر ملنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا اور تکلیف پہنچانے سے دور رہنا، یہ ہے اچھے اخلاق. اب اس کی کتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے محبوب اور بیٹھنے میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. نماز پڑھنے والوں کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہے، روزہ رکھنے والوں کے بارے میں، حج کرنے والوں کے بارے میں، زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں، دین کے کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں ان کے بارے میں یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائے ہیں. ارشاد فرمائے ہیں تو کس کے بارے میں؟ اچھے اخلاق کے بارے میں، کہ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے وہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ ہوگا اور میرے سب سے قریب بیٹھے گا. کتنی بڑی فخر کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیامت میں بیٹھے ہوں گے تو نزدیک بیٹھنے کو جگہ مل جائے، نزدیک بیٹھنے کو جگہ مل جائے، اچھے اخلاق کی وجہ سے ملے گی. یہ نماز روزہ دوسرے اعمال پر نہیں فرمایا، اچھے اخلاق پر فرمایا کہ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے وہ میرے نزدیک بیٹھے گا اور وہ مجھے قیامت کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا. ایک اور حدیث میں فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. مومن کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اچھے اخلاق ہے. لیکن کتنے سارے اعمال ہیں لیکن وزن کس کا زیادہ ہے؟ اچھے اخلاق کا وزن زیادہ ہے. پھر کسی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ سب سے زیادہ جنت میں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز لوگوں کو کیا ہے؟ تو فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، اور دونوں مشکل چیزیں ہیں. دونوں سے آج اللہ معاف کرے ہم کو سو دور ہیں. اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ جنت میں، ان دو اعمال کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے، اچھے اخلاق سیکھنے چاہیے، اچھے اخلاق اپنانے چاہیے. جس سے بھی ملے مسکرا کر ملیں، اچھا سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. تو اس حدیث میں فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور میرے سب سے زیادہ دور کون ہوگا قیامت کے دن؟
وَإِنَّ أَبْعَدَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْغَضَكُمْ مِنِّي، مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے دن کون ہوگا؟ الثرثارون، بد زبان، زبان میں جو آیا بک دیا، بد زبان لوگ جن کو زبان پر کنٹرول نہیں ہے، بد زبان لوگ یہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے اور مجھے ان سے سب سے زیادہ بغض اور نفرت ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. الثرثارون، دوسرے المتشدقون، وہ لوگ جو بد اخلاق ہیں، بد تہذیب ہیں، کسی کا بھی دل توڑ دیتے ہیں، کسی کی بھی برائی کریں گے، کسی کو گالی دے دیں گے، کسی کو رسوا کریں گے، کسی کو بدنام کریں گے. بد اخلاق لوگ ان کے قریب نہیں آتے، یہ بد اخلاق کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے، بد اخلاق لوگ، بد زبان لوگ، اور المتفیہقون، متکبر، تکبر کرنے والے. یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اس لیے اس ایمان کے شعبے کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں.